ہم نہیں مانتے تیرے جان سار بے شمار بے شمار تیرے جان سار بے شمار بے شمار جیسے بھی ہم ساتھ رہیں گے میاں تیرے ساتھ رہیں گے جیسے بھی ہم ساتھ رہیں گے میاں تیرے ان کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ سب اس احتجاج میں شامل ہوں. یہ اصل میں جہاد ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا مسلمانوں کا فرض ہے. بلکہ میں سب کو کہتا ہوں چاہے مسلمان ہے چاہے ہندو ہے، لیکن یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ جو بجلی کی قیمتیں، ڈیزل کی قیمتیں، کھانے پینے کی قیمتیں دن بہ دن بڑھ رہی ہیں، یہ جب تک آپ اپنی آواز بلند نہیں کریں گے یہ مہنگائی کی صورت میں آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد. پاک ویوز ٹی وی محمد منشا آپ کی خدمت میں حاضر. آج کے عنوانات بڑے ایکسپلوسیوز ہیں اور تھوڑے زیادہ ہیں، اگر چند منٹ اور ہو جائیں زیادہ تو معذرت. تو پہلا عنوان ہے میاں محمد نواز شریف کی طبیعت کی خرابی، اور دوسرا فائز عیسیٰ کی پٹیشن، تیسرا آزادی مارچ اپڈیٹ، اور پھر ایک نظم جمہور دیکھیں گے کے عنوان سے. تو بسم اللہ کرتے ہیں جی. بڑی افسوسناک خبر کہ میاں محمد نواز شریف کی نیب کی کسٹڈی میں حالت بہت شدید خراب ہو گئی، اور تمام تر ریکویسٹ کے باوجود نیب نے روایتی کلسنس کا ثبوت دیا. انہوں نے ڈیلے کیا. پھر الٹیمیٹلی جب شہباز شریف نے بھی احتجاج کیا، مظاہرین اکٹھے ہو گئے اور سڑکیں بلاک ہو گئیں، تو پھر نیب کی اتھارٹیز نے یہ اجازت دی اور پرائیویٹ لیبارٹری سے جو خون ہے وہ بھی چیک کروایا گیا. پہلے حالانکہ رپورٹڈلی سرکاری ڈاکٹروں نے بھی خطرناک صورتحال کی نشاندہی کر دی تھی، لیکن ظاہر ہے جو اہل ستم ہیں ان کے سینوں میں دل نہیں ہوتا، وہ ظلم و جبر کو اپنا حق اور فریضہ سمجھتے ہیں. بہرحال پھر جب پرائیویٹ لیبارٹری سے وہ چیک ہو کے رپورٹس آئیں خون کی، تو پلیٹلیٹس کا کاؤنٹ بہت کم تھا. عام طور پر پلیٹلیٹس کا کاؤنٹ جو ہے وہ فی مائکرو لیٹر 1.5 لاکھ سے 4 لاکھ تک ہوتا ہے، یعنی آپٹیمم لیول جو ہے، اور اس سے کم ہو تو خطرناک ہوتا جاتا ہے. اور خاص طور پر جب 20,000 سے بھی کم ہو جائے تو پھر سمجھ لیں کہ کسی وقت بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے، اور وہ بلیڈنگ رکتی نہیں. یعنی پلیٹلیٹس کا کام ہے بلیڈنگ کو روکنا. انفارچونیٹلی میں بھی اس صورتحال سے ایک دفعہ یعنی گزر چکا ہوں. میرے پلیٹلیٹ جو ہیں وہ بھی بہت لو چلے گئے. باہر وہ ایک ڈیفرنٹ ہے صورتحال، اور اس کا ایکسپیرینس ہے مجھے کہ بلیڈنگ جو ہے وہ پھر نہیں رکتی، بڑا مشکل ہو جاتا ہے معاملہ. اور خاص طور پر اگر 20,000 سے بھی کم ہو جائیں، جیسے کہ میاں صاحب کے 16,000 تک پہنچ گئے تھے، تو یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے اور جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ میاں محمد نواز شریف کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور جو ظالم ستمکار ہیں جو یعنی خواہ مخواہ ایک ظلم کی داستان رقم کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے یا انہیں تباہ کرے. ہم تو یہی کہیں گے. بہرحال لاہور والوں نے اس دفعہ بڑی اچھا سپونٹینیس ریسپانس دیا، بڑا احتجاج ہوا، بڑی نعرے بازی ہوئی، اور جہاں میاں صاحب کی علالت کی وجہ سے دل مغموم ہے اور باقی ظاہر ہے ہم سے بھی زیادہ لوگ غمزدہ ہیں، وہاں پر اس بات کی تھوڑی تسکین یا تسلی بھی ہوئی کہ بہرحال عوام کا ایک سپونٹینیس ریسپانس تھا جس نے نیب اتھارٹیز کو جو ہے وہ پھر حواس باختہ بھی کر دیا. تو بہرحال اب وہ سروسز اسپتال میں زیر علاج ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی طبیعت ٹھیک کرے. اور سنا ہے رپورٹڈلی جو یعنی کہا گیا ہے ان سے ڈاکٹروں کی طرف سے بقول نیب کے کہ ڈینگی وغیرہ کا خطرہ نہیں ہے، وہ ٹیسٹ ان کا نیگیٹو ہے. بہرحال یہ تفصیلات تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن اس سے کیا چیز یہاں ہوتی ہے؟ اس سے یہ چیز یہاں ہوتی ہے کہ جو اس وقت ٹھگ گروپ کا قبضہ ہے پاکستان پر، جس کے سرغنہ جو ہیں وہ GHQ کے وہ اب میں کیا کہوں،
GHQ کا باجوہ جس کا ایک لیفٹیننٹ کرنل کا بیٹا، وہی لیفٹیننٹ کرنل جو پہلے انگریزوں کے جوتے شوتے چاٹتے رہے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان پر یعنی ان کی ہسٹری JUI وغیرہ ڈسٹارٹ کر کے بیان کرتے ہیں، تو کیا اس کا نہ بیان کر دیں کہ یہ اس کا پیو قادیانی تھا نا. تو اگر پاس ہسٹری کھنگالنی ہے تو قادیانیوں نے کب پاکستان کو سپورٹ کیا تھا؟ تو قادیانی کا بیٹا جو ہے پتہ نہیں اب یہ کیا ہے، لیکن بہرحال یہ پاکستان میں ظلم و ستم کی ایک نئی داستان رقم کر رہا ہے. اور اس کا مالشیا عمران خان اور اس کے بھی ننہال جو ہیں وہ بھی کبھی داستان سنائیں گے کہ اس کا بھی میٹرنل سائڈ جو ہے وہ امرتسر اور اس کے گرد و نواح میں، وہ بھی اس وقت کے انگریزوں کے مالشیے اور وہ بھی مبینہ طور پر قادیانی تھے. بہرحال یہ بڑا یعنی ظلم و ستم ہے. ہمیں پاکستان میں مزاحمت کرنے والے لیڈر جو ہیں، عظیمت کی راہ پر رہنے والے لیڈر جو ان ٹھگوں کو، ان قاتلوں کو، ان ستمکاروں کو، ان پاکستان پر 70-72 سال سے قبضہ کرنے والے ٹھگوں کے خلاف مزاحمت کر سکیں، ہمیں ان کی بڑی شدید ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لیڈر جو ہیں وہ دے اور ان کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ اور عمر خضر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو بہرحال اس پر میں نے دیکھا کہ ٹویٹر وغیرہ پر بھی، باقی سوشل میڈیا پر بڑا یعنی ایک سپونٹینیس قسم کا ریاکشن تھا جو میاں صاحب کے فینز ہیں، مسلم لیگ نون کے ورکرز ہیں، یا ایون ادروائز جو ان ٹھگوں کی 1-2 پارٹیاں جو ہیں حکومت میں، ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب متفکر تھے. اب باتیں جی دوسری طرف کہ قاضی فائز عیسیٰ کی پٹیشنز پر جو فل بینچ بنا، وہ عجیب و غریب صورتحال سے یعنی مذاق بنا دیا ہے انہوں نے پاکستان کے عدلیہ کا. اور شوق کیا ہے کہ یہ جو اب چیف جسٹس ہے، یہ لگتا ہے کہ ثاقب نثار 2 ہے. یہ کھوسہ صاحب جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے جانے سے پہلے، اب پتہ نہیں انہیں مرنے کا اندیشہ ہے یا کیا ہے، کہ میرے یعنی جوڈیشل سینس میں یا اس میں یعنی ملازمت کے سینس میں تو وہ مر جائیں گے 20 دسمبر کو، جی وہ لاسٹ ورکنگ ڈے ہے، پھر وہ چیف جسٹس نہیں رہیں گے. انہیں یہ زوم ہے کہ اس سے پہلے اس قاضی فائز عیسیٰ کو، کیونکہ یہ مالشیا نہیں ہے، اس کو فارغ کرنا بہت ضروری ہے. لہٰذا باقی سارا معاملہ چھوڑ چھاڑ کے کیس جو ہے وہ بس اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور جسٹس عمر عطا بندیال جو اس بینچ کا سربراہ ہے، وہ بھی اسی کا یعنی کھوسا، وہ سمجھ لیں کہ ثاقب نثار 3 ہے جی. تو اس نے جو جسٹس میاں خیل ہیں، مظہر عالم میاں خیل، ان کی کوئی ظاہر فوتگی ہوگی ان کے ریلیٹیوز میں، جاننے والا مطلب احباب میں، تو انہوں نے معذرت کی چھٹی کے سلسلے میں، یعنی میں آ نہیں سکتا، آنے سے معذرت کی، بینچ سے معذرت نہیں کی. تو گویا انہوں نے 7-8 دن کی چھٹی چاہا کہ ہمیں دے دیں، کیونکہ ظاہر فوتگی ہے. لیکن اس کو کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو جلدی ہو، دوسرا اس ایکسکیوز کے تحت نیا بینچ بنائیں، اور پھر ظاہر ہے یہ الائنمنٹ ججوں میں موجود ہے، جو انر سرکل کے لوگ ہیں یا وکلاء ہیں پرانے، جو یعنی ایکسپیرینسڈ اور بڑا نام ہے جن کا، وہ جانتے ہیں کہ یہ جج کس طرف فیصلہ دے گا. عمر عطا بندیال بالکل قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف فیصلہ دے گا، اور اس کے جو حاشیہ بردار ہوں گے وہ بھی خلاف ہی دیں گے. لہذا انہوں نے پروبیبلٹی یہ ہے کہ جسٹس مظہر عالم میاں خیل جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں ہیں، اور موسٹ پروبیبلی یہ ایک اتفاق ہوا کہ ان کی فوتگی ہوئی اور انہوں نے چھٹیاں لیں. اور اس سے ایک یہ بھی بات نکالی جا سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے یعنی 2 ہفتے کی کوشش کی، تو شاید وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مرغی ذبح کرنے والے کھوسہ صاحب ہیں، تھوڑا یعنی ایک تو تیاری وغیرہ کا ٹائم، اور کوئی اتنی آگ لگی ہے جی، باقی سارے کیس جو ہے کئی سال چلتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ بڑی ایمرجنسی ہے. تو انہوں نے شاید یہ بھی چاہا ہو کہ اس کو بھی تھوڑا ڈیلے کر دیں، اور لیکن اس کو دوسروں نے اس انداز میں یوٹیلائز کرنا چاہا کہ پرو قاضی فائز عیسیٰ جو ججز ہیں ان کو وہاں سے نکال دیا جائے یا کم کر دیا جائے.
لہذا ریکنسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ یہ بینچ ٹوٹ گیا ہے، اور جسٹس اپنا جو وکیل ہیں ایڈوکیٹ ہیں منیر ملک عیسیٰ صاحب کے، ان کی طرف سے جب یہ پروٹیسٹ ہوا کہ یہ یعنی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ جو ہیئرنگ شروع کرتے ہیں بینچز، انلیس کہ ان میں سے خود کوئی ریکیوز کر دے تو ان کو ہی اسی بینچ کو ہی چاہیے کہ وہ کیس سنیں. پھر تو یہ ربڑ سٹیمپ ہوگی نا کہ جب بینچ بنایا دیکھا یہ فیصلہ میری مرضی کا نہیں دیتے، ان کو توڑ دیا، پھر نئے سرے سے بنا لیا جس طرح کا ثاقب نثار کرتا تھا. بہرحال ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ یہ حکم نامہ زبانی دے دیا کہ یہ بینچ ٹوٹ گیا، اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ نیا بینچ کنسٹیٹیوٹ کریں گے. لیکن پھر جب وکلاء نے پریس کانفرنسز کی اور بڑا غم و غصے کا اظہار کیا تو پھر ٹانگیں کانپنے لگیں، اور پھر انہوں نے کہا نہیں جی یہ نہیں ٹوٹا، اب یہ جاری رہے گا. اور اب 28 اکتوبر کو اس کی ہیرنگ ہے، یعنی ایک کم و بیش 5-6 دنوں کے بعد، یعنی اتنی چھٹیاں جو ہیں وہ مظہر عالمیہ خیل کو مل جائیں گی. تو یہ یعنی بچوں کا گھروندہ ہے، بنایا ڈھا دیا پھر بنایا پھر اسی کو چالو کر لیا. یعنی عجیب و غریب، یہ کوئی جج ہیں یا مالشی ہیں؟ یعنی وہ جج جو ان مقتدر قوتوں کو جو جی ایچ کیو شریف کے ٹھگ ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے عدل کا اور عدلیہ کا اور اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں اور پورے ملک کا مذاق اڑوا رہے ہیں. یہ یعنی بڑا ہی افسوسناک معاملہ ہے کہ پوری اسٹیٹ کو ایک بنانا ریپبلک بنا دیا گیا ہے. فوج دیکھیں تو وہ کہتی ہے کہ ہم نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ پاکستانیوں کے خلاف ہی صرف لڑنا ہے، کسی اور کے خلاف، خاص طور پر انڈیا کے خلاف یا کشمیریوں کے لیے تو ہم نے نہیں لڑنا. اور جج ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم مالشی ہیں، ہم نے جی ایچ کیو کی مالش ضرور کرنی ہے، جس نے بھی ان کی مرضی کے مطابق سانس نہ لی ہم ان کا سانس بند کر دیں گے. اور تیسری طرف وہ بنی گالا کے جیلی جو سجادہ نشین بنے ہوئے ہیں، یعنی وہ اس مالش پن میں سب سے اخیر وہ چاہتے ہیں کرنا کہ ان کا تاریخ عالم میں یہ نام لکھا جائے کہ ان سے گھٹیا پاکستان میں کم از کم کوئی نہیں پیدا ہوا. شاید باہر کوئی ریسرچ کریں تو مل جائے. تو یہ یعنی معاملات ہیں عدل والوں کے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں قاضی فیض عیسیٰ کو فارغ کیا جائے، اس لیے کہ یہ کیونکہ مالش نہیں کرتا یا آئین و قانون کی سربلندی کے مطابق فیصلے دیتا ہے اور نظریات رکھتا ہے. اور ظاہر ہے اگلے الیکشن کے دوران اگر بالفرض پہلے تو یہ چانس ہی نہیں ہے کہ یہ حکومت پورا ٹائم کرے، لیکن بالفرض اگر کر لیتی ہے تو پھر وہ چیف جسٹس ہوں گے اس وقت عین الیکشن کے دوران، اور یہ جو ہے ان ٹھگوں کو قبول نہیں ہے. اگر نہ بھی الیکشن ہو تو پھر بھی ظاہر ہے ان کا چیف جسٹس بننا، کئی جو سراسر غلط فیصلے ہیں ان کی کسی نہ کسی صورت میں تشفی اور ان کی کریکشن ممکن ہے جب کوئی آئین اور قانون کو چاہنے والا چیف جسٹس موجود ہو. تو یہی خطرہ ہے کہ یہ نام نہاد جو بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں نا، یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کے معاملات نہ ہوں جو ان کی خدائی کو چیلنج کر سکے. تو اب آتے ہیں جی آزادی مارچ کی طرف. آزادی مارچ ظاہر ہے ایک بالکل غیر سنجیدہ سی بے معنی اور مذاکرہ خیز سی ایفرٹ حکومت کی طرف سے کہ مذاکرات کرنے ہیں اور ساتھ ہی گالی گلوچ بھی جاری رکھنا ہے. انہوں نے اب ان فل گیئر حکومت جہاں جہاں بھی بنی گالا کے ٹھگوں کی حکومت ہے، یعنی کے پی کے میں، پنجاب میں اور فیڈریشن میں، اور کسی حد تک یعنی بلوچستان میں کیونکہ وہاں بھی مارچ تو کوشش وہ کر رہے ہیں کہ یعنی اس مارچ کو بالکل ناکام کیا جائے، نہ گھروں سے بندے نکلیں. کارکنوں کی گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں. کیپٹن صفدر جو بیرا سے لاہور جا رہے تھے تو انہیں بھی ایک ٹول پلازا پر گرفتار کر لیا گیا. اس کے علاوہ اور بہت سارے کچھ زیر زمین چلے گئے. تو لیکن ساتھ ہی دوسری طرف یہ بھی مبینہ فضا میں مبینہ معاملات فیلرز جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں کہ بڑا سیریسلی کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ جو بنی گالا کا ٹھگ ہے مالشیا، اس سے استعفیٰ لے لیا جائے یا پھر فضل الرحمان کو گرفتار کر لیا جائے. اور ظاہر فضل الرحمان کو گرفتار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گویا
اس کو ایکسپیڈائٹ کر دیں گے اس پروسیس کو، کیونکہ ویسے تو 27 کو شروع ہونا ہے اور 31 کو پیک پر ہونا ہے مارچ جو ہے آزادی کا، لیکن اگر لیڈرشپ کو گرفتار کیا گیا تو ظاہر ہے وہ اسی دن سے مارچ شروع ہو جائے گا. تو یہ گویا وہ اپنی موت کو انشاءاللہ قریب، موت یعنی پولیٹیکل سینس میں قریب لانے کی کوشش کریں گے اگر لیڈرشپ کو گرفتار کرتے ہیں تو. بہرحال مولانا کی پارٹی اور باقی پارٹیاں، خاص طور پر کارکن جو رینک اینڈ فائل ہیں، وہ بڑے پرجوش ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آزادی مارچ ہوگا اور یہ جو ظلم کے رکھوالے ہیں، یہ جو ٹھگ ہیں، یہ جو قاتل سفاک ہیں، یہ اپنا انجام دیکھیں گے. تو اس کے ساتھ ہی آپ کو وہ نظم سناتے ہیں کہ جمہور دیکھیں گے، یہ عنوان ہے. وہ جذبے ہمارے ناصبور دیکھیں گے، وہ جذبے ہمارے ناصبور دیکھیں گے، طاقت کا ہم بھی غرور دیکھیں گے. وہ جذبے ہمارے ناصبور دیکھیں گے، طاقت کا ہم بھی غرور دیکھیں گے. یعنی وہ مظلوموں کے جذبے جو ہیں نا، اب وہ بھی بے صبر ہو رہے ہیں جی، ان کے بھی بندھن ٹوٹ رہے ہیں کہ ان قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے. تو وہ جذبے ہمارے ناصبور دیکھیں گے، وہ جذبے ہمارے ناصبور دیکھیں گے، طاقت کا ہم بھی غرور دیکھیں گے. جہاں پہ کھیلتے ہیں کیسے تم دیکھنا، جہاں پہ کھیلتے ہیں کیسے تم دیکھنا، اہل ستم ہم تجھے ضرور دیکھیں گے. جہاں پہ کھیلتے ہیں کیسے تم دیکھنا، اہل ستم ہم تجھے ضرور دیکھیں گے. اور غارت و شکاوت میں تمہارا نام ہے، غارت و شکاوت میں تمہارا نام ہے، زور بازو ظلم کا جمہور دیکھیں گے. غارت و شکاوت میں تمہارا نام ہے، زور بازو ظلم کا جمہور دیکھیں گے. اب دیکھیں گے عام عوام، پاکستان کے 20 کروڑ لوگ دیکھیں گے کہ یہ ظلم کب تک رہتا ہے. انشاءاللہ جمہور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گا اور ان ٹھگوں کو اپنے انجام تک پہنچائے گا. کہ بھڑکتے الاؤ ستم زدہ سینوں میں لیے، بھڑکتے الاؤ ستم زدہ سینوں میں لیے، مظلومیت کا زور مجبور دیکھیں گے. یعنی جو مظلومیت کی وجہ سے، جو ظلم کی وجہ سے انسانوں میں ریئیکشن ہوتا ہے، وہ مظلوم اور مجبور لوگ دیکھیں گے کہ اس میں کتنی طاقت ہے. کہ بھڑکتے الاؤ ستم زدہ سینوں میں لیے، مظلومیت کا زور مجبور دیکھیں گے. رکے گا نہ اب بڑھتا طوفان خلق خدا، رکے گا نہ اب بڑھتا طوفان خلق خدا، قاتل سفاکیت میں مخمور دیکھیں گے. یہ جو سفاکیت میں یعنی نشے میں ہے نا قاتل، یہ دیکھیں گے کہ کس طرح جو طوفان خلق خدا ہے ان کو بہا کر لے جاتا ہے. رکے گا نہ اب بڑھتا طوفان خلق خدا، قاتل سفاکیت میں مخمور دیکھیں گے. اور توپ و تفنگ تجھے بچا نہ پائیں گے، توپ و تفنگ تجھے بچا نہ پائیں گے، جب فضا تکبیر سے معمور دیکھیں گے. یعنی جب لوگ مخلوق خدا، خلق خدا بڑھے گی اور وہ نعرے لگائے گی، اللہ اکبر کہے گی، تو دیکھنا کہ پھر تم نہیں رک سکو گے، تم بہہ جاؤ گے اس طوفان میں. اس کے باوجود کہ تمہارے پاس لشکر ہیں، تمہارے پاس توپیں ہیں، تمہارے پاس بندوقیں ہیں، تمہارے پاس ظلم و جبر کے آلات ہیں، کہ توپ و تفنگ تجھے بچا نہ پائیں گے، جب فضا تکبر سے معمور دیکھیں گے. اور ٹوٹتے زنداں گرتی فصیلیں، ٹوٹتے زنداں گرتی فصیلیں، شکستہ تاج، ٹوٹتے زنداں گرتی فصیلیں اور شکستہ تاج، جھوٹے خدا ہو کر معذور دیکھیں گے. یعنی یہ جو اب صنم خانے میں خدا بنے ہوئے ہیں نا GHQ میں، اور ان کے جو مالشی ہیں اپنے آپ کو نام نہاد خدا سمجھتے ہیں، یہ مجبور اور معذور ہو جائیں گے جب طوفان خلق خدا جائے گا. تو ٹوٹتے زنداں گرتی فصیلیں، شکستہ تاج، جھوٹے خدا ہو کر معذور دیکھیں گے. ان کے سامنے، ان کی آنکھوں سامنے یہ ظلم و جبر کے جو ہتھ کنڈے ہیں، یہ بے معنی اور انافیکٹو ہو جائیں گے.
وہ جذبے ہمارے ناصبور دیکھیں گے، طاقت کا ہم بھی غرور دیکھیں گے، جہاں پہ کھیلتے ہیں کیسے تم دیکھنا، اہل ستم ہم تجھے ضرور دیکھیں گے، غارت و شقاوت میں تمہارا نام ہے، زور بازو ظلم کا جمہور دیکھیں گے، اور بھڑکتے الاؤ ستم زدہ سینوں میں لیے، مظلومیت کا زور مجبور دیکھیں گے، رکے گا نہ اب بڑھتا طوفان خلق خدا، قاتل صفاقیت میں مخمور دیکھیں گے، توپ و تفنگ تجھے بچا نہ پائیں گے، جب فضا تکبیر سے مہمور دیکھیں گے، اور ٹوٹتے زنداں گرتی فصیلیں شکستہ تاج، جھوٹے خدا ہو کر معذور دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں جی، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو صحت دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ساری لیڈرشپ، مولانا فضل الرحمان اور ان کے رفقا اور نون لیگ کے رفقا اور ورکرز سارے جو ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے، اور ان